السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا دوسرا ہفتہ ہے اور دوسرا سبق ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت، اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کرنے والے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 31 پر موجود ہیں۔ آمادگی کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا، طلباء سے پوچھا جائے گا کہ نمازوں کی تعداد کے بارے میں بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 نمازیں ہیں، نمازوں کی تعداد 5 ہے۔ دوسرا سوال، نماز پڑھنے کے فائدے پوچھے جائیں گے۔ آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ یوں تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے انسان بری سوچوں سے، بری حرکتوں سے باز رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہتا ہے کیونکہ یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور انسان کے کام میں، اس کے مال میں، اس کے رشتے میں، اس کے ہر ایک کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، ہمارے آج کے سبق کے مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، مسجد کی معاشرتی اہمیت بتانے کے قابل ہوں گے اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو سوالات پیش کیے جائیں گے، آپ نے ان کے جوابات سوچ کر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ اگر آپ نے سبق کا بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہے، بہت اچھے سے آپ نے سبق کو پڑھا ہے، تو آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی معلوم ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ جی ہاں، اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ یعنی سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی تھی؟ اسلام کی ہماری پہلی مسجد کون سی ہے؟ یقیناً آپ کو اس کا جواب بھی معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ برائے مہربانی جوابات پورے لکھیے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، اسلام میں مسجد کی اہمیت بیان کریں، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ اسلام میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ آپ کا اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 29 پہ آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آئے گی، اہمیت۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے، وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد میں جاتا ہے تو 5 وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے، جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، باہم اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر مسجدوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہے۔ صفحہ نمبر 30 پر ہی یہ موجود ہے، پورا پیراگراف ہے، جس میں سے تھوڑا سا مواد آپ یہ بھی لیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے فیصلے کرتے تھے، اور مسجدیں ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں۔ برائے مہربانی صفحہ نمبر 29 اور 30 پر اہمیت کی جو ہیڈنگ ہے، آپ اس کو مکمل پڑھیے گا، اور جو میں نے جواب بتائے ہیں، میرے بتائے گئے جواب سے مدد لے کر اور کتاب سے مدد لے کر اس سوال کا جواب لکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مسجد کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں، یعنی مسجد کے کیا آداب ہیں جس کو انگلش میں آپ مینرز کہتے ہیں۔ پہلے آپ نماز کے آداب بھی پڑھ کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ آداب کسے کہتے ہیں۔ ادب کی جمع آداب۔ صفحہ نمبر 30 اور صفحہ نمبر 31 پر آداب دیے گئے ہیں، کل 10 آداب ہیں، جن میں سے آپ نے صرف 5 آداب لکھنے ہیں۔ جو بہت آسان ہو آپ وہ آداب لکھ لیجئے گا، جیسے مسجد میں غیر ضروری باتیں نہ کریں، مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں،
مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور مسجد میں ہمیشہ وضو کر کے جانا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو بہت آسان سے 5 آداب بتائے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق صفحہ نمبر 29 اور 30 پر سے کوئی سے بھی 5 آداب دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ برائے مہربانی جوابات پورے لکھیے گا۔ معروضی سوالات ہیں صفحہ نمبر 31 اور 32، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 2، 3 اور 4 پر کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 پر ہے، درج ذیل میں سے مسجد کے آداب کے خلاف باتوں پر کراس کا نشان لگائیں۔ یعنی صفحہ نمبر 31 پر یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ معروضی ہے، آپ نے جو مسجد کے خلاف باتیں ہیں آپ نے اس کے سامنے صرف کراس کا نشان لگانا ہے، اور جو درست ہوں اس کے سامنے ٹک لگا دیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ صفحہ نمبر 32 پر دی گئی ہے۔ اور آخری سوال، سوال نمبر 4، کالم الف کے جملوں کو کالم بے کی مدد سے مکمل کریں۔ آپ نے معروضی کا کام صرف اور صرف کتاب پر ہی کرنا ہے۔ سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو یہ سوالات کے جوابات حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 31، سوال نمبر 1 کا جز الف بے جیم ہے۔ بہت آسان سے ان کے جوابات ہیں۔ آپ نے یہ 4 سوالات الف بے جیم ہے کاپی پر کرنے ہیں۔ معروضی آپ کتاب پر ہی حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 31 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔